بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم کے ساتھ کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر میں حاضر ہوں، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے جس عنوان کو ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھا تھا، اس کا عنوان تھا وہ کہ نوابین کے روانہ ہونے اور شہید ہونے کا ذکر۔ تو اس کے ہم نے پیج نمبر 473 تک لاسٹ آڈیو میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہ آڈیو نمبر 51 کے جس میں ہم 474 پیج سے آگے پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ تم ہمارا ارادہ رکھتے ہو یا ہمارے غیر کا، اور ہم لوگوں سے عاجز و ناتواں تو نہیں ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں سے جنگ کرنا پسند نہیں کرتے، اور تمہارے متعلق صلح اور نیکی اور اچھی سیرت کی اطلاع ملی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو حکم دیا تو اس نے ان کے لیے بازار نکال کر لگوایا، اور مسیب کے لیے 1000 درہم اور 1 گھوڑا دینے کا حکم دیا۔ مال تو اس نے واپس کر دیا، البتہ گھوڑا لے لیا، اور کہا شاید مجھے اس کی ضرورت ہو اگر میرا گھوڑا لنگڑا ہو گیا۔ اور زمز نے ان کے لیے بہت سا کھانا، گھاس پھوس اور آٹا وغیرہ بھیجا، یہاں تک کہ لوگ بازار سے بے پرواہ ہو گئے، مگر یہ کوئی شخص چابک یا کوئی کپڑا خریدتا۔ پھر دوسری صبح انہوں نے وہاں سے کوچ کیا تو زمز ہے، پتہ نہیں زے میم زے لکھا ہے، بھی ان کی مشابہت کرنے نکلا، اور سلیمان سے کہا کہ رقہ سے 5 امراء لشکر چلے ہیں، جو کہ حسین ہے، سعد ینون بن نمیر، شرجیل بن ذیلکلا، ادہم بن محرز، اور جبلہ بن عبید اللہ حشعمی، اور عبید اللہ بن زیاد ہیں، بہت سی فوج کے ساتھ، جو کانٹوں اور درختوں کی مانند ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہمارے شہر میں داخل ہو جاؤ، اور ہمارے ہاتھ اور طاقت ایک ہوگی۔ جب یہ دشمن آیا تو ہم سب مل کر اسے جنگ کریں گے۔ تو سلیمان نے کہا ہمارے شہر والوں نے بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ تو زمز نے زے میم زے نے کہا پھر عین الوردہ کی طرف ان سے سبقت کر جاؤ، اور وہ چشمے کا سرا ہے، بس شہر کو اپنی پشت پر برقرار دو، پس دیہات پانی اور گزرنے والے تمام ہاتھ میں ہوں گے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان، پس اس سے تم امن میں رہو گے۔ پس منزلوں کو لپیٹ لو اور جلدی طے کرو۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کوئی جماعت تم سے زیادہ مکرم و محترم نہیں دیکھی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تم ان سے پہلے پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان سے جنگ ہو تو کھلے میدان میں ان سے جنگ نہ کرنا کہ تم ایک دوسرے کو تیروں نیزے مارو، کیونکہ وہ تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں، اور میں اس سے مامون نہیں ہوں کہ وہ تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں۔ پس تم ٹھہر نہیں سکو گے، اور وہ تمہیں پچھاڑ دیں گے، اور ان کے سامنے صف بندی نہ کرنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ پیدل فوج نہیں دیکھ رہا، جبکہ ان کے ساتھ پیدل اور گھڑ سوار فوج ہے، کہ جن میں سے بعض دوسروں کی حمایت و مدد کرتے ہیں، لیکن ان کا سامنا پیادہ اور سواروں کے دستوں سے کرنا۔ پھر ان دوستوں کو ان کے سیما اور میسرہ پر پھیلا دینا، اور ایک دستے کے ساتھ ایک دوسرا دستہ قرار دینا۔ جب کہا ایک دستے پر حملہ ہو تو دوسرا اٹھ کھڑا ہو اور دشمن کو اس سے دور کرے، اور جب ایک دستہ چاہے اوپر چلا جائے اور جب چاہے نیچے آ جائے۔ اور اگر تم ایک ہی صف ہوئے اور پیدل فوج نے تم پر حملہ کر کے تمہیں صف سے پیچھے ہٹا دیا، تو تمہاری صف ٹوٹ جائے گی اور شکست ہو جائے گی۔ پھر ان سے وداع کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کیا، اور انہوں نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی تعریف کی۔ پیج 475۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے عین الوردہ تک پہنچ گئے، اور اس کے مغربی حصے میں جا اترے، اور وہاں
وہاں 5 دن قیام کیا، پس خود بھی آرام کیا اور اپنے ساتھیوں اور سواروں کو بھی آرام اور سکون دیا، اور ادھر اہل شام اپنے لشکروں کے ساتھ آگے بڑھے، اور جب عین الوردہ سے 1 دن اور 1 رات کی راہ پر پہنچے تو سلیمان ساتھیوں میں کھڑے ہوئے اور انہیں آخرت یاد دلائی اور اس کی طرف ترغیب دی، اور پھر ان سے کہا کہ اما بعد، اب بریکٹ میں لکھا ہے تحقیق، تمہارا وہ دشمن جس تک پہنچنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو رات دن چلنے میں تھکایا ہے، آ گیا ہے۔ جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو تو سچ مچ کی جنگ ان سے کرو اور صبر و تحمل سے کام لو، کیونکہ خدا صابروں کے ساتھ ہے، اور تم میں سے کوئی شخص پشت پھیرنے والے کو قتل نہ کرو، زخمی کا کام تمام نہ کرو، اور کسی مسلمان قیدی کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ قید ہونے کے بعد تم سے جنگ کرے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت اسی طرح تھی۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو امیر الناس مسیب بن نجیہ ہے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر امیر عبداللہ بن سعد بن نفیل ہے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو امیر عبداللہ بن وعال، اگر وہ شہید ہو جائے تو امیر رفاعیہ بن شداد۔ خدا رحم کرے اس شخص پر جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھائے۔ اس کے بعد مسیب کو 400 سواروں میں بھیجا اور ان سے کہا جاؤ یہاں تک کہ ان کے لشکروں کے پہلے حصے کا سامنا کرو، پس ان پر اچانک حملہ کرو، اگر تمہیں پسند کے مطابق معاملہ نظر آئے تو، ورنہ واپس آ جانا، اور اپنے اصحاب میں سے کوئی شخص وہاں نہ رہنے دینا یا دوسروں کو ان کے منہ میں دینا مگر یہ کہ اس سے کوئی چارہ نہ ہو۔ پس وہ رات دن چلتے رہے، پھر سحری کے وقت اترے، جب صبح کی تو اپنے ساتھیوں کو مختلف جہات میں بھیجا تاکہ جو کوئی ملے اسے لے آئیں۔ پس مسیب کے پاس ایک اعرابی کو لے آئے تو اس سے سب سے زیادہ قریبی لشکر کے بارے میں سوال کیا، تو اس نے کہا کہ ان لشکروں میں سے سب سے زیادہ قریب تمہارے شرجیل بن ذی کلاہ کا لشکر ہے، جو کہ آپ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس میں حسین بن نمیر میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حسین کا دعویٰ ہے کہ پوری جماعت ان کی کمان میں ہے، اور شرجیل اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ دونوں ابن زیاد کے حکم کے منتظر ہیں۔ پس مسیب اور جوان کے ساتھ تھے تیزی سے چل پڑے، پس ان پر حملہ کیا جبکہ وہ غفلت میں سوئے پڑے تھے۔ پس انہوں نے ان کے لشکر کی ایک سمت سے حملہ کیا اور لشکر شکست کھا گیا، اور مسیب نے ان میں سے کچھ آدمی مار دیے اور بہت سو کر زخمی کیا اور کافی گھوڑے پکڑ لیے، اور شامی اپنی چھاونی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پس اسی میں سے مسیب کے ساتھیوں نے جتنا چاہا مال غنیمت اٹھایا، پھر وہ سلیمان وافر مال غنیمت لے کر پلٹ آئے۔ یہ خبر ابن زیاد کو ملی تو اس نے تیزی کے ساتھ حسین کو بھیجا، یہاں تک کہ اس نے 12,000 کے لشکر میں پڑاؤ ڈالا۔ پس سلیمان، ہم پیج 476 پہ آ گئے۔ پس سلیمان کے ساتھی اس کی طرف جمادی الاول کے 4 دن باقی تھے کہ نکلے، جبکہ ان کے میمنہ پر عبداللہ بن سعد اور میسرہ پر مسیب بن نجیہ تھے، اور قلب لشکر میں خود سلیمان تھے، اور حسین نے اپنے میمنہ پر جملہ بن عبداللہ کو اور میسرہ پر ربی بن مخارق غنودی کو قرار دیا۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو اہل شام نے انہیں عبد الملک بن مروان پر مجتمع ہونے کی دعوت دی، اور سلیمان کے ساتھیوں نے عبد الملک کی بیعت چھوڑنے اور عبید اللہ بن زیاد کو ان کے سپرد کرنے کی طرف بلایا، اور یہ کہ وہ ابن زبیر کے جو عراق میں ساتھی ہیں انہیں نکال کر امر خلافت کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا دیں گے۔ پس دونوں اطراف سے ایک دوسرے کی بات قبول کرنے سے انکار کیا۔ پس سلیمان کے میمنہ نے حسین کے میسرہ پر حملہ کیا، اور میسرہ نے بھی میمنہ پر، اور سلیمان نے قلب میں سے ان کی حمایت پر۔ پس اہل شام اپنی چھاونی کی طرف بھاگ گئے، اور ہمیشہ کامیابی سلیمان کے ساتھیوں کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ ان کے درمیان رات مانے ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو
ہے سواد یہ نون کے پاس صبح سویرے ابن ذیلکلا کے ساتھ 8000 لشکر آیا کہ جسے عبداللہ بن زیاد نے ان کی امداد کے لیے بھیجا اور سلیمان کے ساتھ ہی نکلے، اور انہوں نے ان سے ایسی جنگ کی کہ اس سے زیادہ سخت جنگ نہیں ہو سکتی۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی، مگر نماز جب شام ہوئی تو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور فریقین میں بہت زیادہ زخم لگے تھے، اور سلیمان کے ساتھیوں میں واقعات و قصص بیان کرنے والے پھرتے رہے جو انہیں پرانگیختہ کرتے رہے۔ جب اہل شام نے صبح کی تو ان کے پاس ادہم بن محرز باہلی ابن زیاد کی طرف سے تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر آیا۔ پس جمعے کی چاشت کے وقت تک بڑی شدید جنگ ہوئی، پھر اہل شام نے ان پر اژدہام کیا اور ہر طرف سے ان پر دباؤ جھکاؤ ڈالا، اور سلیمان نے دیکھا تو کچھ مصیبت ان کے اصحاب پر نازل ہوئی تھی۔ پس گھوڑے سے اترے اور پکار کر کہا، اے عبداللہ کے بندوں، جو صبح سویرے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری اور اپنے گناہ سے توبہ چاہتا ہے تو میری طرف آئے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار کا نیا توڑ دیا، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اپنی تلواروں کے نیام توڑ دیے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ پس دشمنوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور اہل شام میں بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہت کو زخمی کیا۔ جب حسین بن نمیر نے ان کا سب و جمیل اور شجاعت بہادری دیکھی تو پیدل فوج کو بھیجا کہ وہ ان پر تیر بارانی کریں، اور انہیں گھڑ سواروں اور پیادوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پس سلیمان رحمۃ اللہ شہید ہو گئے۔ انہیں یزید بن حسین نے تیر مارا تو وہ گر پڑے، پھر تڑپ کر اٹھے اور دوبارہ گر گئے۔ جب سلیمان شہید ہو گئے تو مسیب بن نجیہ نے علم مسیب بن نجیہ نے اٹھا لیا اور سلیمان کے لیے ترحم کی دعا کی۔ پھر آگے بڑھے اور کچھ دیر جنگ کر کے واپس آ گئے۔ پھر حملہ کیا، کئی مرتبہ ایسا کیا، اس کے بعد بہت سے مردان جنگ کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ پیج 477۔ جب وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن سعد بن نفیل نے اٹھایا اور ان دونوں کے لیے دعائے رحمت کیا، اور پھر یہ آیت پڑھی، سورہ آیت نمبر کہ ان میں سے بعض اپنا مقصد پورا کر گئے اور بعض انتظار میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اس کو جو اس کے ساتھ ازد قبیلے کے تھے انہوں نے گھیر لیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ لوگ جنگ کر ہی رہے تھے کہ ان کے پاس 3 شہسوار بن حذیفہ کی طرف سے آئے جو خبر دے رہے تھے کہ وہ اہل مدائن کے 170 افراد کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی خبر کہ مثنہ بن مخربہ عبدی کے ساتھ اہل بصرہ کے 300 افراد اور آ رہے ہیں۔ پس یہ لوگ خوش ہوئے اور عبداللہ بن سعد نے کہا کہ کاش وہ اس وقت آ جاتے جب ہم زندہ ہوتے۔ پس جب قاصدوں نے اپنے بھائیوں کی بچھڑی ہوئی لاش کو دیکھا تو یہ بات انہیں بری لگی اور ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کی، اور عبداللہ بن سعد بن نفیل شہید ہو گئے اور انہیں ربیعہ بن مخارق کے بھتیجے کے شہید کیا، اور خالد بن سعد بن نفیل نے اپنے بھائی کے قاتل پر حملہ کیا اور تلوار کا اس پر وار کیا تو اس نے خالد کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ پس اس کے ساتھیوں نے خالد پر حملہ کر کے اسے چھڑوا لیا اپنی کثرت کی بنا پر، اور خالد کو انہوں نے شہید کر دیا، اور علم یوں ہی پڑا رہا اور اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ پس انہوں نے عبداللہ بن وال کو پکارا کہ جو جنگ کی آگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرم کیے ہوئے تھا۔ پس رفاعہ بن شداد نے حملہ کر کے اہل شام کو اس سے دور کر دیا تو وہ آیا اور اس نے اٹھا لیا، تھوڑی دیر جنگ کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ شخص وہ زندگی چاہتا ہے کہ جس کے بعد موت نہیں، اور آرام و راحت چاہتا ہے
جس کے بعد کوئی دکھ تکلیف نہیں، اور وہ سرور و خوشی چاہتا ہے کہ جس کے بعد کوئی حزن و ملال نہیں، تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، ان سے جنگ کرے کہ جن لوگوں نے حرام کو حلال سمجھا، جنت کی طرف چلو، اور یہ عصر کے وقت کی بات ہے۔ پس اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور بہت سے مردوں کو قتل کیا اور انہیں دور کر دیا۔ اس کے بعد اہل شام ہر طرف سے ان کی طرف جھکے، یہاں تک کہ انہیں ایک اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں یہ تھے، اور ان کی کہاں گئی لائن، اچھا جی، ان کی جگہ ایسی تھی کہ جس کی طرف صرف ایک ہی سمت آیا جا سکتا تھا۔ جب شام ہوئی تو ان سے جنگ کرنے کی کمان ادھم بن محرز باہلی کو دی گئی، اور اس نے اپنے سواروں اور پیادوں سے ان پر حملہ کر دیا۔ پس ابن محرر ابن وال تک پہنچا اور وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ سورت نمبر اور آیت نمبر نہیں لکھی ہے، لیکن ترجمہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو۔ اچھا جی، سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے ادھم بن محرز آگ بگولا ہو گیا اور عبداللہ بن وال پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ پر ضرب لگا کر ہاتھ کاٹ دیا، اور ان سے ایک وگولا ہو گیا اور عبداللہ بن وال پر حملہ کیا، ان کے ہاتھ پر ضرب لگا کر ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر ان سے ایک طرف ہو گیا اور کہا کہ میں تیرے بارے میں گمان رکھتا ہوں، پیج 478، کہ تو اس بات کو دوست رکھتا تھا کہ تو اپنے گھر والوں کے پاس ہوتا۔ ابن وال نے کہا کہ تو نے بہت بڑا گمان کیا ہے، خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ کی جگہ ہوتا، مگر یہ کہ مجھے اتنا اجر ملے کہ جتنا میرے ہاتھ کے کٹنے میں ہے، چنانچہ تیرا بوجھ اور گناہ زیادہ ہوں اور امیر اجر ثواب ہو تو وہ اس بات سے بھی سیخ پا ہو گیا، اور عبداللہ پر حملہ کر دیا اور انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور وہ آگے ہی بڑھ رہے تھے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے، اور ابن وال فقہا اور عباد میں سے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو رفاع بن شداد بجلی کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ علم اٹھائیں، تو اس نے کہا کہ ہمیں پلٹ جانا ہے، چنانچہ ہمیں پلٹ جانا ہے، یہاں سے پھر دوبارہ دیکھتی ہوں اس کی تھوڑی سی ہجے، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہمیں پلٹ جانا چاہیے، شاید خدا ہمیں ان کے برے دن کے لیے جمع کرے۔ تو عبداللہ بن عوف احمر نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم واپس مڑے تو ہلاک و تباہ ہو جائیں گے، دشمن ہمارے کندھوں پر چڑھ آئے ہیں گے، اور ایک فرسخ تک پہنچنے سے پہلے ہم ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی بچ گیا تو عرب بدو اسے پکڑ کر ان کا قرب حال کریں گے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ ان کو پکڑ کر ان کا قرب حاصل کریں گے، پس وہ چاروں طرف سے بند کر کے قتل کیا جائے گا۔ یہ سورج غروب کے قریب پہنچ چکا ہے، پس ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان سے جنگ کرتے ہیں۔ جب رات تاریک ہو گئی تو اول شب ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر صبح تک چلتے رہیں گے، اور ہم کافی نکل آئیں گے، اور ہر شخص اپنے ساتھی اور اپنے زخمی کو بھی اٹھا لے، اور وہ جہت بھی ہم جان لیں کہ جس طرف سے ہم نے بانا ہے، جانا لکھا ہونا چاہیے۔ تو رفاع نے کہا کہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے، اور علم اٹھا لیا اور بڑی شدید جنگ کی، اور اہل شام کا ارادہ تھا کہ رات سے پہلے انہیں ختم کر دیں، لیکن ان کی شدید جنگ کی بنا پر وہ اس مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ اور عبداللہ بن عزیز کنانی آگے بڑھا اور اہل شام سے جنگ کی، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا محمد تھا جو چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو اس نے اہل شام میں سے بنی کنانا کو پکارا اور اپنا
بچہ ان کے سپرد کیا تاکہ وہ اسے گورنر تک پہنچا دیں۔ انہوں نے اس کے سامنے امان کی پیشکش کی تو اس نے انکار کر دیا، پھر ان سے جنگ کر کے شہید ہو گیا۔ اور کرب بن یزید میری ہے میم یہ رے چھوٹیے شام کے وقت 100 افراد کے ساتھ آگے بڑھا اور گھمسان کی لڑائی کی۔ اس کے ساتھیوں کے سامنے ابن ذی الکلاء حمیری نے امان پیش کی تو اس نے کہا کہ ہم دنیا میں تو امن و امان سے تھے، ہم تو آخرت کی امان کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پس انہوں نے اہل شام سے جنگ کی یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، اور سہز بن سواد ہیزے بن ہلال مزنی 30 مزنی قبیلے کے افراد کے ساتھ آگے بڑھا، اور یہ حضرات جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو اہل شام کا لشکر اپنے پڑاؤ کی طرف پلٹ آیا، اور رفاعہ نے ہر اس شخص کو دیکھا کہ جس کا گھوڑا زخمی ہو گیا یا مر گیا تھا اور وہ زخمی تھا، اس کو اس کی قوم کے افراد کے سپرد کیا، پھر راتوں رات ان لوگوں کو لے کر چل پڑا۔ اور حسین نے صبح کی تاکہ ان کا سامنا کرے، پس انہیں نہ دیکھا تو ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجا۔ پس یہ لوگ پیج 479 پس یہ لوگ چلتے چلتے قرقیسیہ پہنچے تو زمز نے انہیں قیام کرنے کی دعوت دی۔ پس 3 دن وہاں رہے، اس نے ان کی مہمانی کی، پھر انہیں زاد و توشہ دیا اور وہ کوفہ چلے گئے۔ پھر سعد بن حذیفہ بن یمان اہل مدائن کے ساتھ آیا اور مقام ہیئت میں پہنچا تو اسے اطلاع ملی تو واپس ہو گیا۔ پس اس کی ملاقات مصنی بن محزبہ عبدی سے، جو کہ اہل بصرہ کے ساتھ آ رہا تھا، مقام صدود میں ہوئی تو یہ اسے خبر بتائی۔ پس وہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رفاعہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا استقبال کیا اور ایک دوسرے کو مل کر روئے، اور ایک دن اور رات وہاں قیام کیا، پھر ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور ہر گروہ اپنے اپنے شہر کی طرف چلا گیا۔ جب رفاعہ کوفہ میں پہنچا تو مختار قید میں تھا، پس مختار نے اسے پیغام بھیجا، اما بعد، پس مرحبا و خوش آمدید اے وہ جماعت کہ خدا نے جن کا اجر عظیم کیا ہے، جب وہ پلٹ آئے ہیں اور ان کے فعل کو پسند کیا ہے جب انہوں نے جنگ کی ہے۔ خبردار، بیت الحرام کے مالک کی قسم، تم میں سے کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ کسی ٹیلے پر چڑھا، مگر یہ کہ اس کا ثواب اس پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ جناب سلیمان نے وہ کچھ پورا کیا ہے جو کام اس کے ذمہ تھا، اور خدا نے اس کی روح قبض کی اور اس کی روح کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قرار دیا، لیکن وہ تمہارا وہ ساتھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ تمہاری مدد و نصرت کی جائے۔ میں وہ امیر ہوں کہ جسے مامور کیا گیا ہے، اور وہ امین ہوں جسے مامون سمجھا گیا، اور جباروں کا قاتل اور دشمنان دین سے انتقام لینے والا ہوں، خواروں سے خون کا قصاص و بدلہ لینے والا ہوں۔ پس وہ خود تیار ہو اور دوسروں کو تیار کرو، اور اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اہل بیت علیہ السلام کے خون کا مطالبہ اور کمزوروں سے دفاع اور ان کی حمایت اور حرام خدا کو حلال سمجھنے والے لوگوں سے جہاد کی تمہیں خوشخبری ہو۔ وسلام۔ جناب سلیمان اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ماہ ربیع الثانی میں ہوئی۔ جب عبد الملک بن مروان نے سلیمان کے شہید ہونے اور ان کے ساتھیوں کی شکست کھا جانے کی خبر سنی تو ممبر پر گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، اما بعد، کہ یقیناً اللہ اہل عراق کے سر ادر میں سے فتنے کے پیوند لگانے والوں اور ضلالت کے سردار سلیمان بن سرد کو قتل کر دیا ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ تلواروں نے مسیب کے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور اللہ نے ان میں سے 2 عظیم رئیسوں کو جو زال و مزل تھے، عبداللہ بن سعد ازدی اور عبداللہ بن
وال بکری کو قتل کر دیا ہے، اور اب ان کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا جو کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرے، لیکن ان میں نظر ہے کیونکہ اس کا باپ زندہ تھا۔ تو یہاں پیج 479 کے اوپر یہ ٹاپک تو سامعین ختم ہو گیا، اور اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ جس کی ہیڈنگ ہے، پیج ہے 480 اور ہیڈنگ ہے کوفے میں مختار کا قیام۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی سال یعنی سن 66 کا مطلب ہوتا ہے 66 ہجری 14 ربیع الاول میں مختار کوفے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن زبیر کے عامل و گورنر عبداللہ بن مطیع کو وہاں سے باہر نکال دیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ سلیمان بن سرد جب شہید ہو گئے تو ان کے باقی ماندہ ساتھی کوفے میں آئے۔ جب آئے تو مختار کو قید میں پایا کہ جنہیں عبداللہ بن یزید حتمی اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے قید کر رکھا تھا، اور اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ پس مختار نے قید خانے سے انہیں خط لکھا جس میں ان کی مدح و ثنا کی اور انہیں کامیابی کی امید دلائی، اور انہیں بتایا کہ مختار ہی وہی شخص ہے کہ جسے محمد بن علی علیہ السلام نے، جو ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے، خون حسین علیہ السلام کے انتقام لینے پر مامور کیا ہے۔ بس مختار کا خط رفع بن شداد اور مثنیٰ بن محزبہ عبدی اور سعد بن حذیفہ بن یمان اور یزید بن انس اور احمد بن شمیت احمری اور عبداللہ بن شداد بجلی اور عبداللہ بن کامل نے پڑھا۔ جب خط پڑھ چکے تو مختار کے پاس ابن کامل کو بھیجا اور مختار سے کہا کہ ہم اس حیثیت میں ہیں کہ جو آپ کے لیے باعث سرور و خوشی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کو قید سے نکالیں، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ پس ابن کامل مختار کے پاس آیا اور انہیں خبر دی تو مختار اس سے خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ میں انہی دنوں میں قید سے نکل آؤں گا، اور مختار نے ابن عمر کی طرف خط لکھا تھا اور اس میں اس سے کہا تھا کہ میں مظلوم قید کیا گیا ہوں، اور اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں ان دونوں کو خط لکھے۔ انہوں نے اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے مختار کو قید سے نکالا اور مختار سے ضمانت لی اور انہیں قسم کھلائی کہ وہ انہیں دھوکہ نہیں دے گا، اور جب تک ان کی حکومت ہے وہ خروج نہیں کرے گا، اور اگر ایسا کیا تو اس پر 1000 اونٹ کی قربانی ہوگی جنہیں کعبے سے کے پاس نہر کرے گا، اور اس کے تمام غلام مذکر و مؤنث آزاد ہوں گے۔ جب قید سے مختار نکلا اپنے گھر میں آیا اور اس سے کہا کہ جس پر اسے وثوق و بھروسہ تھا خدا انہیں قتل کرے۔ کس قدر احمق ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ رہا میرا اللہ کی قسم کھانا تو میں جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہوں پھر میں اس سے بہتر چیز کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور میرا ان کے خلاف خروج کرنا ان سے رکنے سے بہتر ہے۔ باقی رہا اونٹوں کی قربانی اور غلاموں کا آزاد ہونا تو وہ ایک تھوک سے بھی میرے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں دوست رکھتا ہوں کہ اگر میرا امر و مقصد پورا ہو جائے اور اس کے بعد ابد تک میں کسی غلام کا مالک نہ ہوں۔ پیج 481 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پھر مختار کے پاس شیعہ آنے جانے لگے اور اس کو پسند کرنے پر ان کا اتفاق ہو گیا اور اس کے ساتھ مسلسل بڑھتے رہے اور اس کا امر حکومت قوت پکڑتا رہا، یہاں تک کہ ابن زبیر نے عبداللہ بن یزید حتمی اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو معزول کر کے ان دونوں کے عمل اور کام پر عبداللہ بن مطیع کو کوفے پر عامل و گورنر مقرر کر دیا۔ پس اس سے بحیر بن رستان حمیری نے ملاقات کی جبکہ وہ کوفے کی طرف جا رہا تھا، اور اس سے کہا کہ آج رات نہ جاؤ کیونکہ قمر ناتے نون الف توئے ہے ستاروں کی منزل میں ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے ناتے منازل قمر کے 2 ستاروں کا نام ہے۔ چلیں جی ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، لہٰذا تم نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہم تکلیف سختی اور مصیبت کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ پس وہ سختی میں پڑتا تھا جیسا چاہتا تھا، بلا و مصیبت اس کی گفتگو سے موکل تھی اور وہ بہادر و شجاع تھا۔ اور ابراہیم مدینے گیا اور خراج میں کسر و کمی آئی اور کہا فتنہ و فساد کا زمانہ تھا، تو ابن زبیر اس سے خاموش رہا۔ اور ابن مطیع کوفے میں ماہ رمضان میں آیا تھا جبکہ اس کی 5 راتیں باقی تھیں، اور اس نے پولیس پر عباس بن ابو مزارب اجلی عین جیم لام چھوٹی کو افسر مقرر کیا اور اسے حسن سیرت
اور مشکوک پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ جب کوفے میں آیا تو منبر پر گیا اور انہیں خطبہ دیا اور کہا، اما بعد، مجھے امیر نے بھیجا ہے تمہارے شہر اور تمہاری سرحدوں پر حاکم بنا کر، اور مجھے تمہارے مال فئی جمع کرنے پر، اور یہ کہ تمہارے مال فئی کو تم سے اٹھا کر نہ لے جاؤں مگر تمہاری رضامندی سے، اور یہ کہ میں عمر بن خطاب کی اس وصیت کی جو اس نے اپنی وفات کے وقت کی تھی، اور عثمان بن عفان کی سیرت کی پیروی کروں۔ بس اللہ سے ڈرو اور سیدھے راستے چلو اور اختلاف نہ کرو اور اپنے بے وقوفوں کے ہاتھ پکڑو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا، پس خدا کی قسم میں سختی کروں گا بیمار نافرمان پر، اور شک و شبے میں ڈالنے والے کی چھوٹی سی کجی کو بھی سیدھا کروں گا۔ اگلا پیراگراف ہے، پس صائب بن مالک اشعری اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، رہا ہمارا مال فئی ہماری رضا اور رغبت سے اٹھا کے لے جانا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں کہ ہمارے مال فئی کی بچت ہم سے اٹھا کر لے جائی جائے، اور یہ کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے مگر ہم ہی میں، اور یہ کہ ہم میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ کہ جس پر وہ ہمارے ان شہروں میں شہادت تک چلتے رہے ہیں، کسی اور سیرت پر نہ چلا جائے۔ ہمیں عثمان کی سیرت کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے فئی میں اور نہ ہی ہمارے نفوس میں ہیں، اور نہ ہی ہم میں عمر بن خطاب کی سیرت کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ دونوں سیرتوں میں سے ہمارے لیے زیادہ آسان ہے اور وہ لوگوں سے کچھ اچھا سلوک بھی کر لیتے تھے۔ تو یزید بن انس نے کہا، صاحب نے سچی بات کہی ہے۔ تو ابن متی نے کہا کہ ہم تم میں اسی سیرت پر چلیں گے کہ جسے تم پسند کرتے ہو۔ پھر وہ ممبر سے اتر آیا۔ تو یہ پیج 481 پہ ہم آج کی اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پھر پیج اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔